اس سے جڑی آگے والی جو آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ جو بیمار ہے، مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں، تو یہ کس لیول کا مریض ہو؟ معمولی سر درد سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا بخار آ جائے روزہ چھوڑ دیں گے؟ یا عام طور پہ دیکھا شوگر والے ابھی کوئی اتنا مپا نہیں ہوتا تو کہتا جی مجھے تو روزہ شاید معاف ہو گیا، یا اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس پہ قبلہ سب روزہ ظاہر ہے کہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اب مریض کو رخصت بھی ہے، اب وہ کیسا مریض ہو اور کس مرض کی بنا پر اس کو یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا کس کے کہنے پر وہ روزہ نہ رکھے، تو اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا مرض کہ جس میں اس کا تجربہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو وہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر کبھی ایسا تجربہ تو نہیں ہوا، طبیب حاذق یہ کہہ دیتا ہے، نیک طبیب ہو، طبیب حاذق سے مراد نیک طبیب جو ہر نیک پرہیزگار طبیب جو شریعت کو سمجھتا ہو، شریعت کے یعنی جس کے دل و دماغ میں عام طور شریعت پہ کی یہ اصطلاح یعنی کہ کے طور پہ بولا جاتا ہے طبیب حاذق کہے تو یہ ایسے ہوگا، کیونکہ ہر طبیب کے بارے میں یہ ہاں جی بالکل نہیں وہ حاذق نہیں ہو سکتا، جو شریعت مطہرہ کے مسائل کو کچھ سمجھتا ہے۔ جی حاذق میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے، جی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ یعنی جو مجھے مرض ہے میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی، یہ اس کا ماہر ہے، پلس میں یہ ہے کہ شریعت کی اہمیت بھی اس کے ذہن میں ہے۔ ایسا طبیب اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ورنہ آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسے مریض کو رخصت ہے کہ وہ روزہ اس وقت نہ رکھے، پھر جب استطاعت پیدا ہو تو اس کی قضا کر لے، یعنی صحت مند ہو جائے تو جی بالکل پھر قضا کر لے۔